بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المحکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری یہ کوشش ہے کہ دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ جو ان کا دین ہے، جس کو وہ مانتے ہیں، جس کو وہ جاننا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کہاں سے کیا جائے گا؟ قرآن مجید سے، سنت متواترہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، اور آپ کے ساتھ قدسیوں کی وہ جماعت جو موجود تھی، جیسے دین انہوں نے سمجھا اور جیسے انہوں نے آگے پہنچایا، اس کو معیار بنانا ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم دین سمجھنے کے عمل کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں ہماری مذہبی فکر، ہماری ثقافت، ہمارے لوگوں کے تاثرات اور پھر ان کی مجموعی فکر کو ماخذ اور منبع کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ہماری شعوری کوشش ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کے اصل مراجع، اصل مصادر کی طرف واپس لوٹایا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کو سمجھا ہے وہی دین خالص انداز میں لوگوں تک پہنچے۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں حضرت صاحب کمال سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قرآن مجید سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ میرے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات ہیں۔ ان آیات پہ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر البیان جو 5 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس میں پورے قرآن مجید کی شرح و وضاحت کی ہے، توضیح و تفسیر کی ہے۔ اس کی روشنی میں انہوں نے کیا لکھا ہے، اور خود غامدی صاحب کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیری اقتباسات بھی ہماری گفتگو میں زیر بحث آتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس پہ شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہو، تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ جو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں اس کی تفسیر میں غامدی صاحب نے لکھا ہے، یہ نہایت لطیف اسلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو آپ کی دعوت اور آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو یہ خدا کی توحید پر ایمان اور اس کی بندگی کی دعوت ہے، اور جو دینے کے لیے کھڑا ہو وہ بھی عمل صالح کا پیکر اور اپنے پروردگار کا فرما بردار ایک بندہ مومن ہے، مگر تم پر افسوس ہے کہ تم اس کے باوجود سن کر نہیں دے رہے ہو۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے اشرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جنون میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگوں کو اکساتے تھے اور شور شرابہ کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے غام صاحب نے لکھا ہے، صبر اور عفو درگزر اس لیے کہ دعوت و اصلاح کے نقطہ نظر سے یہی رویہ بہتر ہے، چنانچہ خدا کی طرف سے فیصلہ عذاب اور اتمام حجت سے پہلے ہر داعی حق کو اسی کی ہدایت کی گئی۔ اور جب یہ بات بیان ہوئی کہ انسان کو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، تو اس پہ غامدی صاحب نے اپنے استاد کی تفسیر کا اقتباس بھی نقل کیا ہے۔ یہ انسان کی عام فطرت کو پیش نظر رکھ کر فرمایا گیا۔ استاد امام لکھتے ہیں، جن کی فطرت مسخ نہیں ہو چکی ہوتی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کی بہی خواہی میں اور وہم دردی میں اتنا بے چین ہے کہ ان کی تمام گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود اپنے کریمانہ رویے میں کوئی فرق آنے نہیں دیتا، بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے، تو ان کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث عداوت بھی ہو تو اس کے طرز عمل سے متاثر ہو کے یہ عداوت محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جانثار ساتھیوں میں سے بن جاتے ہیں۔ ہم سب قرآن مجید کا بڑا معروف مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کو، بالخصوص پیغمبر کو سامنے رکھ کے، جن کو اس قدر عداوتوں کا، دشمنیوں کا، مخالفت کا اور مخاصمت کا سامنا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ پیغمبر کے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، پیغمبر کی کریکٹر اسیسینیشن نعوذ باللہ من ذالک کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کی عزتوں اور ناموس میں حملہ آور ہو گئے ہیں، ان سب کو پس منظر میں رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ تم نے برائی کے جواب میں برائی نہیں کرنی، بلکہ نیکی کا ایک رویہ ہے جو کرتے چلے جاؤ، اس کا ایک نتیجہ ہے جو مرتب ہو کر رہے گا۔ یہی ایک بندہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کا لائے عمل بھی ہے۔ اصلاً تو جب کسی شخص نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اس کو زندگی کی حقیقتوں سے متعلق یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ہم جس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں اس میں مختلف انسان ہیں، ان کے مختلف نقطہ نظر ہیں، ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، اس میں آپ کو رد عمل بھی مختلف نوعیت کا پیش آ سکتا ہے۔ ذاتی زندگی میں بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں، کاروباری زندگی میں بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی میں بھی اس کے تجربات ہوتے ہیں۔ اب جب آپ ان ساری سطحوں سے اوپر اٹھ کر کوئی دعوت لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ یعنی آپ کے جو مخاطبین ہیں
ان کو اگر آپ دیکھیں تو برادری سے لے کر آپ کی قوم تک ہر جگہ کچھ نہ کچھ مخاصمت کے وجوہ پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں انسان کی کمزوریاں در آتی ہیں. انسان کے اندر جس طرح سے اچھے اوصاف کو پیدا کرنے کے داعیات رکھے گئے ہیں، اسی طرح برے داعیات کے لیے بھی اس کے اندر بہت سی چیزیں ودیعت ہیں. اس میں حسد ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں اپنی انانیت کا احساس ہے، اس میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایک متکبرانہ رویے کی کچھ بنیادیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے کیریکٹر پر، اس کی سیرت پر، اس کے طرز عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان کے نتیجے میں بھی مخاصمتیں پیدا ہوتی ہیں. ان کے نتیجے میں بھی معاشرتی زندگی میں کہیں نہ کہیں زہر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاص طور پر کوئی شخص دعوت لے کے اٹھ کھڑا ہو تو اصل میں دعوت ہے کیا؟ دعوت یہ ہے کہ آپ زبان سے یہ بات کہیں یا نہ کہیں، آپ جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کا حاصل یہی ہے کہ یہ حق ہے. ورنہ کوئی آدمی کوئی دعوت لے کے کیوں اٹھے گا؟ یعنی پیغمبر دعوت لے کے اٹھتا ہے تو اسی لیے اٹھتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی دنیا میں بہت سے ادیان ہیں، بہت سے نقطۂ نظر ہیں، بہت سے فلسفے ہیں، لوگ اپنا اپنا کوئی زاویہ نظر رکھتے ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی صورت دیے ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں پیغمبر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک تو دین یہی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ گویا دوسرے لفظوں میں اس بات کا اعلان ہے کہ حق صرف میرے پاس ہے. اور جب حق آپ بیان کر رہے ہیں تو دوسرا اس سے یہ پیغام لیتا ہے کہ یہ ہمیں باطل ٹھہرا رہا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. وہ رد عمل سلامتی طبع کا بھی ہو سکتا ہے، سلامتی قلب کا بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے ایک بات سنی اور یہ محسوس کیا کہ یہ تو ہماری خیرخواہی کی بات ہے، ہم سب حق کے طالب تھے، ہمیں حق مل گیا ہے، یا کم سے کم جس صورت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ قابل غور ہے کہ ہم اس کو جانیں، پرکھیں، سنیں اور اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں. تو انسان جس طریقے سے دنیوی مفادات کے تصادم میں مخاصمت کی بعض صورتیں تلاش کر لیتا ہے، یہاں تو ہر لحاظ سے وہ صورتیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف لوگ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. یعنی وہ کسی نقطہ نظر کے حامل ہیں تو گویا اب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو باطل پر تھے. وہ اگر کسی برادری کے، کسی قبیلے کے، کسی قوم کے سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تاثر تو دوسروں پر یہ تھا کہ یہ سراپا رضانت ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس حکمت ہے. تو اب اگر یہ سب باطل تھا یا اس کا بہت بڑا حصہ باطل تھا اور اس شخص کی بات حق ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم ایک حماقت کا ارتکاب کر رہے تھے، ہم صفحات میں مبتلا تھے. تو اس طریقے سے انسان کے اندر جو اپنی انانیت کا ایک احساس ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اور پھر اگر اللہ توفیق دے تو وہ آگے بڑھ کے قبول کر لیتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. قبول حق کی رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہی ہے. اس میں مخاصمانہ رد عمل سامنے آ جاتا ہے. داعی حق کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ عام زندگی میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دوسروں کی مخاصمت کو، ان کے حسد کو، ان کے غلط رویوں کو، وہ جس طرح سے اپنے مفادات کے لیے بعض غلط اقدامات کرتے ہیں نظر انداز کرتے ہیں. یعنی اپنی طرف سے خیر کے علمبردار بن کر رہے ہیں. یہ تو بالکل صحیح ہے کہ انسان کو ایسا احمق نہیں بن جانا چاہیے کہ کوئی دوسرا اس کو پے در پے نقصان پہنچائے. یعنی اس کے نقصان سے بچنا، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی آبرو کی حفاظت کرنا، یہ تو انسان کے لیے ایک جبلی تقاضا ہے. وہ یہ کرے گا، لیکن کن حدود میں رہ کر. اپنی طرف سے کوئی الزام نہیں لگانا، اپنی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں دینا جس میں حدود سے تجاوز ہو جائے، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کرنی. اگر آخری درجے میں بھی غلط رویہ سامنے آ گیا ہے تو صبر اور ضبط سے کام لینا ہے. ممکن حد تک کوشش کرنی ہے کہ نہ دوسرے کی تحقیر ہو، نہ دوسرے کے اکابر کی تحقیر ہو، نہ اس کے بزرگوں کی تحقیر ہو، نہ اس کے آباء کی تحقیر ہو، نہ اس کے علم کی تحقیر ہو. یعنی وہ جیسے بھی اپنی بات پیش کر رہا ہے آخری حد تک کوشش کی جائے کہ ہم دلیل کے ساتھ اس کی غلطی واضح کریں،
تو یہ میرے نزدیک وہ رویہ ہے جس کا ایک پہلو تو قرآن مجید نے دنیوی نتیجے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے ساتھ تمہاری بظاہر دشمنی محسوس ہوتی ہے وہ بھی تمہارا سرگرم دوست بن جائے گا۔ تو اس طرح چونکہ انسان قریب کی چیز کی طرف لپکتا ہے تو اس کا حوالہ بھی دیا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایتیں ہیں۔ ایک آدمی نے اگر یہاں صبر سے کام لیا ہے تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ اگر اس نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، الزام کے جواب میں الزام تراشی نہیں کی، وہ حریف دشنام نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نے اپنے ایک ایک طرز عمل سے خاموش رہ کر بھی نیکی کمائی ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون متعدد جگہوں پر آیا ہے اور ہر جگہ یہی بتایا گیا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نصیب اور کو عطا کرتا ہے کہ وہ دشمنوں کی دشمنی کے مقابلے میں، ان کی غلطیوں کے مقابلے میں، ان کی زیادتیوں کے مقابلے میں صبر سے کام لے اور اپنی طرف سے خیر کے سوا کوئی بات نہ کرے۔ شام سے کوئی مختصر سی چیزیں ہیں جو اس کو سامنے رکھ کے میں چاہوں گا اجمالاً اس پہ آپ کا تبصرہ بھی آ جائے۔ جب کوئی شخص ہمیں غصہ دلاتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے تو بالعموم جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انا کا جذبہ رکھا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے، اور وہ اگر نہ ہو تو شاید ہم اس کی حفاظت نہ کریں تو اور بہت سارے مفاسد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو انا کو دبا کر فوراً اچھا رویہ کا اظہار کرنا، یہ بات بھی کوئی فطری طور پہ یعنی انسان کے اندر سے نہیں ہوتی، کیونکہ انا جب مجروح ہوتی ہے تو پھر اندر سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ رد عمل کا ہے، وہ پھر ترکی بترکی جواب دینے کا ہے۔ تو انا کو مولڈ کیسے کیا جائے، کیونکہ بظاہر دنیا کا سب سے مشکل کام یہ لگتا ہے، اور جو جسم ہے جس طرح ہمارے اعصاب کام کرتے ہیں، وہ بھی جس وقت ہماری انا مجروح ہوتی ہے تو وہ ایک ہائپر جیٹ موڈ میں آ کے رد عمل کے فینومنے میں آتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید ہمیں کام کرنے کو کہہ رہا ہے وہ بظاہر تو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جسمانی طور پہ۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، یعنی انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ جیسے وہ کوئی خطرے کی چیز آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا جسم، اس کے اعضاء، اس کا دماغ رد عمل ظاہر کرتا ہے، وہ حفاظت کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی ہوتی ہے، کسی نے آپ کو گالی دے دی ہے، کسی نے الزام لگا دیا ہے، کوئی بدتمیزی پر اتر آیا ہے، کسی شخص کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کی طرف سے ہمیشہ جہالت ہی صادر ہوتی ہے، تو یہ چیز کسی بھی شخص کو مشتعل کر سکتی ہے، رد عمل پہ آمادہ کر سکتی ہے۔ لیکن عام انسان کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے نصب العین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ نصب العین تزکیہ، یعنی ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ پاکیزہ بنانا ظاہر ہے کہ ایک جد و جہد کی چیز ہے۔ جب اس کو ہدف بنایا گیا ہے تو اس پاکیزگی کے سفر میں اپنی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ چنانچہ والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، اگر اچھے والدین ہوں، سمجھدار، تو وہ بچوں کو رد عمل سکھاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس رد عمل میں رزانت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں صفاحت کا غلبہ نہیں رہتا، اس میں بات کا جواب دینے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اساتذہ تربیت کرتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت سے آدمی سیکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں تو ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور میں نے اس کا خود تجربہ کیا ہے، کہ اپنا محاسبہ کرنے کا عمل جاری رکھا جائے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو کبھی رشوت نہ دیں۔ دن میں، رات میں، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو نفس انسانی متنبع کرتا ہے کہ یہاں تم سے غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو سمجھنے کا عمل ساتھ ساتھ آدمی کرتا رہے۔ تو یہ جو شخصی محاسبہ ہے، یا جس کو آپ خود احتسابی کہہ سکتے ہیں، یہ انسان کو آہستہ آہستہ نفسیاتی طور پر ان چیزوں سے نکال کے اوپر لے جاتی ہے۔ اس میں کچھ محنت پڑتی ہے، یعنی یہ آسان کام نہیں ہے، وقت لگتا ہے۔ ایسا ہوگا کہ آپ نے اپنی بڑی تربیت کی ہے لیکن کسی وقت بند چھوٹ گئے، کسی موقع کے اوپر آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکے، کسی موقع کے اوپر رد عمل میں کوئی دو چار باتیں آپ کی زبان سے بھی نکل گئیں، تاہم جب پیچھے مڑ کے انسان دیکھتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہر موقع پر اس نے پستی اختیار کی تھی۔ یعنی بلندی کا معاملہ یہی ہے کہ اپنی زبان پر، اپنے لہجے پر، اپنے رد عمل پر آخری درجے میں کنٹرول رکھا جائے۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے، اس کی انانیت پر آپ پاؤں رکھ دیں تو وہ فوری طور پر رد عمل میں غراتا ہے
آگے بڑھ کے، لیکن یہی چیز ہے جو اپنے آپ کو سمجھانی ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اپنا احتساب کرتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی، اس کا دماغ بھی، اس کے اعضاء بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض موقعوں پر اتنی تربیت انسان کی ہو جاتی ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی شخص دشنام پر اترا ہوا ہے اور وہ دشنام پر دشنام دیے چلا جا رہا ہے، اور یہ چیز بجائے اس کے کہ اس کو مشتعل کرے مخاطب کو، وہ اور زیادہ ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اس کی بات سنتا بھی اور جواب بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان میں یہ متضاد داعیات رکھے ہیں، بالکل اسی طرح ارادے کی بڑی طاقت رکھی ہے، اور ارادے کی یہ طاقت ہے جس کو اگر ہم استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر خود سابی کے اس عمل کے نتیجے میں انسان کو بہت پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ٹھیک نقطہ بالکل واضح ہوا چغام صاحب۔ ایک اور آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کا ہدف اور اس کا نصب العین کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر، مثال کے طور پہ کوئی ایک چھوٹا سا آدمی ہے، راہ چلتا آدمی ہے، وہ کسی بڑے منصب والے آدمی پہ، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اس طرح کی شخصیت ہے جو بڑے کینوس میں بڑی سطح پہ معاملات کو لے کے چل رہا ہے، وہ جب کسی اس طرح سے الجھ جاتا ہے کسی بالکل چھوٹے سطح کے دائرے کے آدمی سے، جس کا دائرہ کار کا چھوٹا ہوتا ہے، تو ہم سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا، یہ تو ایک بہت بڑی بلندی پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اگر ہدف ہم بلند کر لیں اپنا، تو پھر اگر ہمیں کوئی اینٹ کانٹے ہماری راہ میں آتے ہیں تو ہمیں تو بلندی کی طرف جانا تھا، تو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو انگیج ہی کیوں کروں اس کے ساتھ، یہ برا بھلا مجھے کہہ بھی رہا ہے تو کہتا رہا ہے، میں نے تو اس بڑے ہدف کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف جانا۔ یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، یعنی اصل میں ہدف ہی ہے جو انسان کو بلندی سکھاتا ہے یا بلندی کی طرف سفر کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پر میرا ایک دین ہے اور اس نے مجھے یہ ہدف دے دیا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، اور یہ پاکیزگی ہے جس کے درجے کے لحاظ سے آگے فردوس میں تمہارا درجہ طے ہوگا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ یقین دلا دیا گیا ہے، اور یہ یقین میں نے حاصل کر لیا ہے کہ موت پر میری زندگی ختم نہیں ہو رہی۔ دین اسی چیز کا نام ہے، یعنی پیغمبروں نے جو دین کی دعوت دی ہے وہ اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو وہ قیامت کی منادی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے وہ آئے تھے کہ دنیا کی زندگی پر معاملہ ختم نہیں ہو رہا۔ جس وقت تم دنیا سے رخصت ہوتے ہو ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہو، وہ دنیا ہے جس میں پھر تم کو ہمیشہ کے لیے جینا ہے۔ وہ نقمت کی دنیا بھی بن سکتی ہے اور وہ نعمت کی دنیا بھی بن سکتی ہے۔ ان نعمتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے جو وہاں انسان کو حاصل ہونے والی ہیں، تو وہ فردوس، وہ جنات و عدن جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے، اگر وہ آپ کا نصب العین بن گئے ہیں، اور پھر آپ پر یہ حقیقت واضح کر دی ہے اللہ کے پیغمبروں نے کہ وہاں داخل ہونے کے لیے، وہاں کوئی درجہ پانے کے لیے، وہاں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے، وہ تزکیہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنا خوبصورت لفظ ہے جو یہ استعمال کیا گیا ہے، اور جس کو دین کا مقصد، دین کا ہدف بنا دیا گیا ہے، وہ در حقیقت اب میری زندگی کا ہدف ہے۔ یعنی جو ہدف مجھے میرے پیغمبر نے دے دیا یا پیغمبروں نے دے دیا یا میرے پروردگار نے دے دیا، اور جس ہدف پر میری دنیا اور آخرت دونوں اب منحصر ہو گئی ہے، تو اس کو جب میں اپنے لیے ہدف بنا لوں گا تو میرے لیے پھر باقی چیزوں کی وہ اہمیت نہیں رہنی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو چیزیں انسان کو سرگشتہ کرتی ہیں یا اس کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہیں یا اس طرح کی پستی کا صدور اس سے ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہے نا کہ اپنی انا، اسی طریقے سے بعض سفلی جذبات، اسی طرح سے اقتدار، دولت، ایک خاص طرح کا احساس تکبر، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور جس وقت اس کا نصب العین اور اس کا مقصد اس کی زندگی کے لیے ہدف بن جاتا ہے، تو یہ ہدف اصل میں اس کو بلندی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، یہ اس کا ناگزیر تقاضا ہے۔ ایسے ہی انسان اگر دنیا میں بھی یہ طے کر لے کہ میرے سامنے کروڑوں اربوں انسان ہیں، آتے ہیں دنیا میں، جو کچھ انہوں نے زندگی گزارنی ہے گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو اخلاق کی پستی کا آخری درجے کا نمونہ ہے، اور وہ بھی ہیں جو اخلاق کی بلندی کا آخری درجے کا نمونہ ہے، وہ بھی ہیں جنہوں نے مکارم اخلاق کو اپنا نصب العین بنایا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جن کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اخلاقی رویہ کیا چیز ہے، جن کا حادثہ اخلاقی بالکل اندھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ بھی ہیں۔ تو جب وہ ان دونوں کا تقابل کرتا ہے تو اس میں اگر مثال کے طور پر وہ پیغمبروں کو نہیں مانتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر لبیک نہیں کہہ رہا،
اس کو تزکیے کا اس طریقے سے علم نہیں ہے، وہ اس بات کو بھی نہیں مانتا کہ مجھے قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو اس دنیا کے اندر بھی اگر وہ اپنا کوئی بڑا نصب العین پیدا کر لیتا ہے اور وہ نصب العین مکارم اخلاق کی نوعیت کا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے رویے میں اور دوسرے لوگوں کے رویے میں زمین آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسان جب ایک مرتبہ شعوری طور پر یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے جانا کدھر ہے، تو پھر اس کا رستہ در حقیقت اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب اس نے یہ طے کر لیا کہ میرے لیے تو یہ شاہراہ ہے، مجھے اسی شاہراہ پر چلنا ہے، تو دائیں بائیں سے پھر جو پگڈنڈیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کے لیے قابل التفات نہیں رہتی۔ اسی بات کو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر واضح فرمایا، یعنی زمین پر بیٹھے ہوئے ایک آپ نے لکیر کھینچ دی اور کہا کہ یہ سواء السبیل ہے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تم اگر اس کے اوپر چلتے رہو گے تو تمہاری منزل دنیا میں بھی خیر کی منزل ہوگی اور آخرت میں بھی تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگے۔ لیکن اگر دائیں بائیں سے آؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اس راستے سے بھی گزرو، لیکن پھر تمہاری منزل کھوٹی ہو جائے گی، تمہاری راہ سیدھی نہیں رہے گی اور تم اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرو گے اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھو گے۔ تو اس طریقے سے یہ بتایا گیا کہ اس صراط مستقیم کی تلاش کرنی چاہیے۔ صراط مستقیم کیا راہ ہے؟ وہ راہ جو سیدھی بغیر کسی اینچ پینچ کے آپ کو منزل تک پہنچا دے۔ تو اگر آدمی نے اپنے لیے ہدف طے کر لیے تو وہی اس کی منزل ہوگی۔ دنیا کے لحاظ سے طے کیا ہے تو مکارم اخلاقی ہونا چاہیے، دین کے لحاظ سے طے کیا ہے تو تزکیہ ہی ہونا چاہیے، اور تزکیہ بھی سب سے بڑھ کر کس معاملے میں مطلوب ہے؟ انسان کے اخلاقی وجود کا تزکیہ۔ اس لحاظ سے اگر آپ دنیوی پیمانے پر دیکھیں تو وہی چیز ہدف بنتی ہے، اور آخرت کے پیمانے سے دیکھیں تو زیادہ فضیع پس منظر میں وہی چیز ہدف بن جاتی ہے۔ اور پھر اگر آخرت آپ کے پیش نظر ہو تو پھر دنیا کی زندگی ویسے بھی وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ آدمی خیال کرتا ہے کہ 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، مجھے تو ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا ہے جو ابدی دنیا ہوگی، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا، اس میں میرے لیے نعمتیں بھی ابدی ہوں گی، میرے پروردگار کی عنایات بھی ابدی ہوں گی۔ تو یہ چیز پھر ہمیشہ تقابل میں رہتی ہے، اور جب یہ تقابل اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے شعور کی ساخت میں راسخ ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا ہدف ہی اصل میں اس کو بہت سی بیماریوں سے، بہت سے آفات سے اور اس طرح کی گمراہیوں سے بچا لے جاتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ صاحب ایک آخری چیز جو سوال اس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علم نفسیات کے اندر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ جب ایک آدمی کا پرسپیکٹیو نیگیٹو ہو جاتا ہے تو وہ چیزوں کو، ہر اچھائی کو بھی ایک منفیت کے پہلو سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ تم اچھائی کرتے چلے جاؤ تو ممکن ہے کہ ایک دن وہ ہو جائے، اور مولانا اصلاحی نے لکھا بھی کہ انسان کی فطرت ایسی ہے۔ تو یہ کیسے یہ کام کرتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک بندے کا پرسپیکٹیو نیگیٹو ہو گیا تو وہ تو نیکی چیز کو بھی نیگیٹیولی پرسیو کرے گا۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس نے اپنا جو پرسپیکٹیو اختیار کیا ہے وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے کوئی پتھر کے اوپر لکیر ہو گئی۔ انسان کو اللہ نے بڑی صالح فطرت دی ہے، وہ اپنی اس فطرت کے لحاظ سے ہی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو اس فطرت پر یہ ایک حجاب آ گیا، اگر ہم نیکی کرتے چلے جائیں گے، اپنی طرف سے رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، ہماری طرف سے صرف خیر صادر ہوگا۔ دیکھیے نا، صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے اس میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ کنتم خیر امت۔ تو یہ انسان اگر خیر کا نمونہ بن گیا ہے، ایک آدمی نے فیصلہ کر لیا کہ تم مجھے دشنام دو گے، میں نہیں دوں گا، تم مجھ پر الزام لگاؤ گے، میں نہیں لگاؤں گا، تم میرے بارے میں غلط باتیں کرو گے، میں کبھی اس کے جواب میں ایسا رویہ اختیار نہیں کروں گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں نیکی کروں گا، میں خیر کروں گا، میں تیرے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں ہمیشہ ہر اقدام کروں گا۔ تو کتنی دیر تک اس کی فطرت ریسٹ کر لے گی؟ تو آہستہ آہستہ حجاب اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت خیر کے علمبرداروں کی جلد بازی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس نتیجے سے بے پرواہ ہو کر اس کی مدت نہیں مقرر کرنی چاہیے، ہم خیر اور نیکی کا اظہار کرتے چلے جائیں گے، اور اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ محض کوئی حکمت عملی ہے، نہیں، یہ خیر خود ہماری تطہیر کا باعث ہے، یہ خود ہمارے تزکیے کا باعث ہے، یہ ہماری پاکیزگی کا باعث ہے۔ ہم اپنے آپ کو آلودہ کیوں کریں؟
سب سے بڑا سوال انسان کے سامنے یہی ہونا چاہیے کہ میں جو اقدام کرتا ہوں اس کے اثرات مجھ پر پڑتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ایک داغ لگ جاتا ہے، دل میں ایک ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ دل بالکل سیاہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو جس طرح برائیاں دل کو سیاہ کرتی ہیں، اسی طرح سے نیکیاں، اعلیٰ اخلاق، ان کے لیے قربانیاں، ان کے لیے ایثار، یہ انسان میں جلا پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ روشنی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے وہ صرف باطن میں نہیں رہتی، وہ آہستہ آہستہ انسان کے ماحول میں بھی لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ قرآن مجید کا ایک غیر معمولی مقام، اس کے اندر جو پہلو ہیں حکمت کے، وہ غامدی صاحب سے ہم نے جانے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ حدیث میرے سامنے ہے، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی مشترک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت پروردگار کی اظہار اور بزرگی اس کی رضا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص ان چیزوں کو مجھ سے لینے کے لیے جھگڑے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ ہم سب یہ جو روایت میں آیا ہے کہ بڑائی، اور خود ہم نے دیکھا اسماء الحسنہ میں لفظ بھی آتا ہے کہ متکبر اللہ تعالیٰ ہیں، تو تکبر تو بظاہر ایک منفی سی چیز لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف میرے ساتھ خاص ہے، اس معاملے میں اگر تم یہ چیز اختیار کرو گے تو یہ گویا میری ایک صفت تھی جو اپنانا چاہ رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ واقعہ ہے، ہمارے معاملے میں یہ افطرا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں تو ہم تو یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم عاجز بندے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یعنی یہ پانی مٹی کے امیزے سے ہمارا جسم بنایا گیا ہے۔ اللہ کی عنایت ہوئی کہ اس نے ہمیں ایک غیر معمولی شخصیت عطا فرما دی ہے۔ وہ ہمارا کوئی کسب نہیں ہے، ہم نے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا، جو کچھ ملا ہے خاص اس کی عنایت سے ملا ہے۔ تو یہ چیز بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ایک عارف نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ لوگوں کے اندر بڑی طلب ہوتی ہے کہ کبھی خدا ہم کو مل جائے، اور وہ جنگلوں میں جاتے ہیں، وہ بعض اوقات دشت و صحرا کو کھنگال ڈالتے ہیں، وہ مراقبے کرتے ہیں، وہ اور بہت سی ریاستیں اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی زندگی ہی اس مقصد کے لیے وقف کر دی کہ ہم خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایسے ایسے چلے، ایسے ایسے مراقبے کیے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اعزا اقربا کو چھوڑ دیا، دولت چھوڑ دی، عزت چھوڑ دی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا سے ملنے کے لیے ان میں سے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے، عاجزی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ عجز ہے کہ جو بندگی کا آخری شعور پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم اپنی بندگی کے شعور کے ساتھ جیو۔ جس وقت تم بندگی کے شعور کے ساتھ جیتے ہو تو اس میں پھر تکبر کا کیا سوال؟ بندگی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ میرا آقا اس کائنات کا پروردگار ہے، وہ حی و قیوم ہستی ہے، ساری خوبیاں اس کی ہیں، سارا حمد اس کے سزاوار ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے سب اس کی عنایت ہے، میرا اس میں کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اپنے اس عجز کے ساتھ بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا ہے تو وہ عاجزی، وہ تذلل، وہ تواضع جس کا صدور اس سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کئی الفاظ اس کے لیے اختیار کیے ہیں کہ یہ کس طرح کا اخبات ہے، کس طرح خدا کے سامنے خشوع ہے، کس نوعیت کا خضوع ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان الفاظ کے اندر اتر کر دیکھیں، اس میں ایک ہی چیز ہے جس کا ابلاغ کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ بندے کے اندر سرکشی نہیں ہونی چاہیے، وہ اپنی حقیقت کا اعتراف کر کے جھک جائے، وہ اپنے مقابل میں ذات باری کی عظمت کے اعتراف کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر عبادات میں بھی کس چیز کا ظہور ہوتا ہے؟ پرستش کا، یہ کیا ہے؟ عظمت کا اعتراف۔ اطاعت کا، یہ کیا ہے؟ حاکمیت کا اعتراف۔ نظر کا، یہ کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، اس کا اعتراف۔ تو جب ان اعترافات کے ساتھ انسان جیتا ہے تو پھر وہ عاجزی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اور عاجزی کا مقام ہے جس پر جب چاہیں پروردگار عالم سے ملاقات کر لیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہم سے نقطہ واضح کیا۔ اچھا، ہم سے اس موقع پہ لوگ عام طور پہ عزت نفس، اپنی خودی، اپنی جس کو آپ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ اور تکبر میں فرق نہیں کر پاتے، یعنی اس میں کبھی کبھی بڑا باریک اور لطیف سا فرق ہو جاتا ہے۔ تو کیا دین نے کوئی تکبر کی مطلب کوئی تعارف کرایا ہے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تکبر کیا ہے؟ عزت نفس تو ایک بڑی خوبی کی چیز ہے۔ عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی چیزوں کے مقابل میں کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ اچھا، یعنی یہاں تقابل دنیا کی چیزوں کا ہے، خدا کے مقابل میں تو ہم حقیر ہیں، ہم بندے ہیں، ہم عاجز ہیں،
یعنی وہاں تو تعلق ہی عجز کا ہے، ٹھیک، لیکن دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ دولت ہو سکتی ہے، وہ اقتدار ہو سکتا ہے، کوئی کسی آدمی کے ساتھ آپ کا پالا پڑ جاتا ہے، بڑے خدم و حشم اس کے پاس ہو سکتے ہیں، ممکن ہے وہ آپ کو کوئی بڑا نقصان پہنچا دے سکتا ہو، اس طرح کے موقعوں کے اوپر آدمی کو اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ عزت نفس جب دنیا میں کسی باطل کے مقابلے میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ خیر کا سرچشمہ بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو تو دیکھیے قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، اخذت العزت بالاسم، یعنی یہ تو گویا ذات باری کی حق تلفی تک پہنچ گئی۔ اس میں انسان نے اپنے آپ کو اس پستی میں گرا دیا جس میں وہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے تکبر، دیکھیے آپ نے کتنی اچھی تعریف اس کی کیا، آپ نے فرمایا یہ بطر الحق اور غمت الناس ہے، یعنی تم کسی حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لو، حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ در حقیقت انسان کی طرف سے دوسروں کے لیے تکبر کا اظہار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے اس کو حقیر سمجھیں تو اس وقت اپنی عزت نفس کی حفاظت ایک خیر اور نیکی بن جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں نہیں۔ صحابہ کرام کے آثار کو بھی ہم زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان نے جو نئے اقدامات کیے اور ان کو پسند کیا گیا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو جسمانی تعذیب کی جس نے کسی جھگڑے میں حضرت عباس بن عبد المطلب کی بے توقیری کی تھی۔ سیدنا عثمان سے اس کے متعلق کہا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے یہ کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی تعظیم و توقیر کریں اور میں ان کی بے توقیری کی اجازت دے دوں؟ جو شخص ایسا کرتا ہے یا ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کرتا ہے وہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا حاصل ہے غام صاحب اس اثر کا؟ اس میں بھی ایک بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو مراتب اس دنیا میں قائم ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے، اور جب ان مراتب کو ہم ملحوظ نہیں رکھتے تو ہم اصل میں سوسائٹی کی حق تلفی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسی پر قائم ہے۔ ایک آدمی مجھ سے عمر میں بڑا ہے، دوسرا آدمی مجھ سے علم میں بڑا ہے، اسی طرح سے کسی شخص کو کوئی خاص منصب قوم نے دے رکھا ہوا ہے، اس کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ یہی معاملہ درجہ بدرجہ مختلف شخصیات کا ہو سکتا ہے۔ اب ان مناصب میں، ان مراتب میں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ بڑا عالم ہے، اس سے میں نے سیکھا ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ بھی ظاہر مراتب کا بیان ہے۔ انہی مراتب میں جو آخری مرتبہ ایک بندہ مومن کے لیے ہو سکتا ہے دنیا میں، وہ کس کا ہے؟ وہ رسالت مآب کا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور وہ عزت و احترام دیتے تھے جو ایک بھتیجے کو اپنے چچا کو دینا چاہیے۔ اس کے باوجود کہ آپ اللہ کے رسول تھے اور سارے مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ آپ ہی کے تھا، اس کے باوجود تو اس کو سیدنا عثمان نے اپنے اس طرز عمل سے واضح کیا کہ اس میں طے در طے چیزوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی مراتب ہمارے لیے کیا ہیں، مراتب جن کے لیے مراتب ہیں ان کے لیے کیا ہیں، تو ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر ہی مسلمان معاشرے کو اپنی اقدار طے کرنا ہوتی ہیں، اور اس میں بعض موقعوں کے اوپر تعدیب بھی کی جا سکتی ہے جس طرح کہ انہوں نے بعض لوگوں کی ہوگی۔ ٹھیک نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سے بھی جو آثار ہم مطالعہ کر رہے ہیں، گزشتہ ہفتے بھی ہم نے ایک اثر کا مطالعہ کیا، اس میں سیدنا علی مجلس میں تشریف لائے، جگہ نہیں تھی تو سیدنا ابوبکر کھڑے ہو کر سمٹ کر ان کو بٹھایا، اور خود سیدنا علی کے حوالے سے بہت سارے آثار ان گفتگو میں زیر بحث۔ اور آج ایک یہ بھی کہ خود جو ایک طرح کا اس وقت ہمارے ہاں معاشرے میں بالعموم ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابتدائی رفقا تھے، ساتھی تھے، خلفائے راشدین تھے، ان کے اور اہل بیت کے مابین کوئی مخاصمت ہے، کوئی درونی طور پہ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ جو تاریخی لٹریچر ہے وہ تو اس سے بالکل الٹ صورتحال ہے جو سامنے لے کے آتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے، یہ تو بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں تصنیف کر لی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ رسالت مآب کے خاندان کے ساتھ، آپ کے ساتھ کون محبت نہیں کرے گا؟ باقی دنیا کی زندگی میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اختلافات بہت بڑھ بھی جاتے ہیں اور اس میں کسی سے حدود سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے، وہ چیزیں وقتی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ عمومی رویے کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں جن کو یہاں بیان فرمایا گیا ہے
چنانچہ میں نے تو آپ کے علم میں ہے کہ اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون میں اسلامی تہذیب کے بنیادی ارکان بتائے ہیں، بنیادی عناصر بیان کیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کر اسی کو بیان کیا، فرق مراتب۔ یعنی ہماری تہذیب میں جو تہذیب اسلام کے زیر اثر پیدا ہوئی، جس میں ہمارے بزرگوں نے بڑی اعلیٰ روایات قائم کی ہیں، اس میں 3 چیزوں کو میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان میں ایک بڑی چیز کیا ہے؟ یہ حفظ مراتب، یعنی بڑے کو بڑا سمجھا جائے، باپ کو باپ سمجھا جائے، استاد کو استاد سمجھا جائے، کسی لحاظ سے بھی بڑائی کا تعلق اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ہم جس طریقے سے اپنے والد پر تنقید کریں گے، لب و لہجہ اور ہوگا، انداز اور ہوگا، دوست کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، انداز بالکل دوسرا ہو جائے گا، کسی عام آدمی سے گفتگو ہو رہی ہوگی، اسلوب بالکل الگ ہوگا۔ تو کسی عالم سے آپ نے اختلاف کرنا ہے، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے، کسی کی غلطی اس پر واضح کرنی ہے، تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا کہ یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا بزرگ ہے، یہ چیز اصل میں سوسائٹی میں حسن پیدا کرتی ہے۔ اور اگر آپ سب لوگوں کو بالکل اسی جگہ لے جائیں تو یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لڑکوں کا ایک میدان جنگ بن کے رہ گیا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو گویا ہم حقیر ہو رہے ہیں، نہیں، جب آپ کسی بڑے کو بڑا سمجھ کر عزت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے لیے عزت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تو بالکل واضح ہو گیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔